ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے، دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ احباب نے پھول نچھاور کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ جیسے پھولوں کا جو رشتہ ہے مہکار کے ساتھ، ہمارا وہ رشتہ ہے سرکار کے ساتھ۔ جیسے خوشبو پھولوں سے جدا نہیں ہو سکتی، عاشق اپنے آقا سے جدا نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ جن کے ہم منتظر تھے وہ منتظر تشریف لے آئے، حضرت کو دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اسی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہوں آج کی یہ خوبصورت محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کے قرآن سے، اور یہ خوبصورت شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس اپنے وعدے کے مطابق جو سج گئی، اللہ کریم ہمارے قبلہ پیر سید امجد علی شاہ صاحب آپ کو ڈیروں ڈیر برکت عطا فرمائے۔ میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے صدا دے رہا ہوں، تشریف لائیں گے زینت القرآ فخر القرآ نوجوان قاری قرآن جناب قاری محمد محسن رضا قادری، اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے ہیں۔ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر حسین قاری قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا خوف
الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. تشریف لائیں گے سید امین شاہ صاحب. باغ جنت کے ہے بہرے مدحانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تشریف لائیں گے جناب سید محمد عثمان شاہ جی بارگاہ خیر اللہ نام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب
سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے ہو سکے تو مل کے پڑھیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے شان اہل بیت آپ نے سنی میں نے نعت شریف کے 2 اشعار پڑھے شان صحابہ ہم چونکہ سب کے ماننے والے ہیں تو 2-3 اشعار میں وہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں محبت سے سماعت فرمائیے ایمان کے گلشن کے ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں ہم لوگ محمد کے مل کے پڑھو ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں صدیق و عمر حیدر عثمان و حسن سارے صدیق و عمر حیدر عثمان و حسن سارے کربل کے وہ پیارے بھی نظروں میں بسانے ہیں ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں اسلام کی بنیادوں میں ہے خون صحابہ کا اسلام کی بنیادوں میں ہے خون صحابہ کا اصحاب محمد کے جنت میں ٹھکانے ہیں اصحاب
जन्नत के ठिकाने हैं। सुनिए, गौर कीजिए और सुभान अल्लाह कहिए। उस पहले सिहाबी से सुफियान के बेटे तक, उस पहले सिहाबी से सुफियान के बेटे तक असहाब की अजमत के, असहाब की अजमत के सब याद तराने हैं। असहाब की अजमत के सब याद तराने हैं। हम लोग मोहम्मद के यारों के दीवाने सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शमाए कमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त, इस्लाम मा इताअते खुलाफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। तशरीफ लाएंगे भाई अंसर अली कादरी बारगाहे खैरुल अनाम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएंगे। आपकी हसीन समातों की नज़ हसीन सना का नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख लें कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख लें कुदरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है हलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में
عزت رسول اللہ کی۔ حاضرین محفل مفتی صاحب ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اچھا کاشف صاحب شیر، اچھا ماشاءاللہ اختصار کا سایہ۔ کاشف صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، حاضرین پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی ہاتھ، کونین بنائے گئے سرکار کی ہاتھ، کونین کی ہاتھ تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے۔ حاضرین محفل قبلہ مفتی صاحب ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ میزبان محفل کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم سماعت کر رہے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ۔ وقال تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لکیل ہے دو نام سم لکیل ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب اور دفاع کے عنوان سے منعقد ہوئی. ہمارے میزبان مکرم فخر السادات مجاہد اہل سنت حضرت پیر سید امجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ آج کی تقریب میں ہمارے میزبان بھی ہیں اور آج کی تقریب کے روح رواں بھی. بہت انتظام شاہ صاحب نے فرمایا ہے اور زر کثیر خرچ کیا ہے اور مہمانوں کی خدمت بھی بھرپور طریقے سے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کو اس کی جزائے خیر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. اسٹیج پر بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، خطباء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ جلوہ فرمائے. خاص طور پر پیر طریقت فخر السادات حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کھپڑنوالا شریف وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور فخر السادات حضرت پیر سید نظر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آف جمال پور سیداں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت پیر سید عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی رونق محفل ہیں. حضرت پیر ارشد شاہ صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی رونق محفل ہیں. دیگر حضرات بھی ہیں، حضرت سید مبارک شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت صاحبزادہ سید محمد اعزاز محی الدین شاہ صاحب گیلانی
آستانہ عالیہ شہبازپور شریف وہ بھی موجود ہیں، فخر السادات حضرت صاحبزادہ سید محمد امین شاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں، فخر السادات حضرت پیر سید منیب شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، فخر القراء استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہیں اور موجود ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے صحابہ و اہل بیت کے فضائل اور مناقب۔ یہ ہماری گفتگو نظریہ اہل سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سنی لوگ ہیں، ہماری جماعت کا نام اہل سنہ والجماعہ ہے۔ اس کی اپنی حدود ہیں، اس کی اپنی پابندیاں ہیں، اس کے اپنے نظریات ہیں۔ اس میں کسی اور کے نظریات کا کوئی عمل دخل نہیں، اور سنی ہونا نہ آج کل کے دور میں بلکہ آج سے 1000 سال پہلے بھی پکا سنی ہونا یہ آسان کام نہیں۔ وہ کسی کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں چو میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کچھ مشکلات ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب کا بھی ایک شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ مسلمان ہونا، اہل سنت کے نظریے کا مکمل حامی ہونا اور اس کا پابند ہونا، یہ حسین کا رستہ ہے، حسین کے چاہنے والوں کا رستہ ہے۔ ہماری کسی دوسرے فرقے سے کوئی باس نہیں۔ توجہ فرمائیں گے تاکہ میں آپ کو عرض کر سکوں کہ صحابہ سے، اہل بیت سے اہل سنت کس طرح کی عقیدت اور کس طرح کی محبت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا بیان کروں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے نظریے میں جس چیز کی نسبت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم، اس کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیں گے، جاگ کے سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے۔ ہمارے نظریے میں کسی بھی چیز کی نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب العرب لثلاث، عرب کی سرزمین پہ رہنے والوں سے محبت کرو۔ اب سوال ہے کہ عرب والوں کو سرکار سے کیا علاقہ ہے؟ صرف اتنا سا تعلق ہے کہ جس ملک میں سرکار آئے ان کی زندگی بھی اسی ملک میں گزر رہی، اسی وطن کے باسی ہیں جو سرکار کا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجوہات بطور خاص ہیں عربیوں سے محبت کرنے کی۔ پہلی کیا ہے؟ لِأَنِّي عربی۔ دوسری کیا ہے؟ بَالْقُرْآنُ عربی۔ تیسری کیا ہے؟ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی۔ سبحان اللہ بھی ساتھ ساتھ کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے زبدۃ الحکماء قائد اہل سنت حضرت صاحبزادہ افتخار احمد نورانی صاحب، ان کے لخت جگر، ان کے پیارے بیٹے جو ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمیں بھی بہت پیارے ہیں، حضرت صاحبزادہ طاہر نورانی صاحب، وہ بھی آج کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا 3 وجہ سے عرب والوں سے محبت کرو۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کہ میں عربی ہوں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن عربی میں ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ کہ اہل جنت کی زبان عربی۔ تینوں باتوں سے تعلق عرب والوں کا ہے۔ اس وجہ سے سرکار نے حکم دیا ہے کہ عربیوں سے محبت کرو۔ عمومی عربیوں سے محبت کا حکم ہو تو خاندان والوں کی بندوں سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ جو سرکار کی خاطر اپنے جانیں پیش کرنے والے ہیں ان سے محبت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار کا فرمان ہے، من غش العرب لم يدخل فی شفاعتی ولم تنلہ فی مودتی۔ جس نے عربیوں کو دھوکہ دیا، جس نے عربیوں سے خیانت کی، جس نے عربیوں سے دغا بازی کی، نہ اس کو میری مودت حاصل ہو سکتی، نہ قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ٹھہرتا۔ عرب والوں کو کیا تعلق ہے سرکار سے؟ کتنا واسطہ ہے؟ ذرا غور فرمائے نا۔ کسی بھی بندے کو دھوکہ دینا تو جائز نہیں، کسی بھی بندے سے خیانت کرنا تو جائز نہیں، کسی کے ساتھ بھی 2 نمبری کرنا تو جائز نہیں، لیکن سرکار بطور خاص کہتے ہیں جو میرے وطن کا باسی، جس نے میرے تعلق کی بنیاد کو بالائے طاق رکھ کر اس سے خیانت کر دی، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نہیں ملی۔ تو جو عربیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے شفاعت سے محروم ہو جائے، تو جو صحابہ سے سلوک کرے، بولیے نا، جو اہل بیت سے سلوک ایسا کرے وہ شفاعت کیسے پا سکتا؟ ایک اور حدیث، حضرت سلمان فارسی، یہ لفظ 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک پڑھتے ہیں سلمان، ایک پڑھتے ہیں سلیمان۔ یہ جو اللہ کے نبی ہیں نا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قرآن پاک میں وَلَقَدْ آتَيْنَا داوود وَسُلَيْمَانَ علما، ہم نے داود کو اور اس کے بیٹے سلیمان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ کلمہ ایک لفظ ہے سلیمان، ایک ہے سلمان۔ یہ سلیمان سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام، یہ سرکار کے صحابی ہیں، فارس کے رہنے والے، جن پہ سرکار مہربان ہو گئے تھے، انہیں فرمایا تھا سلیمان منا اہل البیت۔ یہ کوئی بریلویوں نے باتیں گھر سے گھڑی نہیں ہے، سنیوں نے کوئی نیا دفتر نہیں کھولا ہے، یہ تو بارگاہ رسالت سے ہی لے کر بیان کرتے رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سرکار نے بلایا، بلا کے فرمایا سلمان لا تبغضنی، مجھ سے کبھی بغض نہ کرنا، مجھ سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ آگے سے سلمان فارسی بہت پریشان ہوئے، کہتے کیف ابغضک وبک ہدان اللہ، میں آپ سے کیسے بغض رکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ کی وجہ سے تو مجھے ہدایت دی، آپ کی وجہ سے تو اللہ کا عرفان نصیب ہوا ہے، آپ کی وجہ سے تو میں مسلمان ہوں،
آپ کی وجہ سے تو میں ہدایت کے راستے پہ چلا ہوں، پھر میں آپ سے کیسے بغض رکھوں گا سرکار؟ جواب میں سرکار نے فرمایا تبغض العرب فتبغضنی، تو نے عربیوں سے بغض رکھا تو سمجھ پھر محمد عربی سے ہی بغض رکھ رہا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عرب والوں کا کتنا تعلق ہے سرکار سے؟ اتنا ہے نا کہ سرکار کے وطن کے بس اور کوئی جس وطن میں سرکار کا بچپن گزرا ہے، لڑکپن گزرا ہے، شباب آیا ہے، جوانی آئی ہے، بڑھاپا آیا ہے، جس وطن کے کچھ لوگوں نے سرکار سے مخالفت کی ہے، کچھ لوگوں نے سرکار کی خاطر اپنی جانیں پیش کر دی، فرمایا اس وطن کا کوئی رہنے والا ہو اس سے زیادتی ہو گئی، سمجھ آمنہ کے لال سے ہی۔ جب تو فتفارق دینک، یہ بھی الفاظ آئے حدیث میں، تو نے اگر ان سے بغض رکھا نا فتفارق دینک، اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کا اور تیرا تعلق نہیں رہے گا، تیرے ہاتھ سے پھر دین چھوٹ جائے۔ کن سے بغض رکھا؟ عربیوں سے۔ عربیوں سے بغض رکھے تو دین سے ہاتھ دو بیٹھے، حسن و حسین سے رکھے، ابو بکر و عمر سے رکھے، عثمان و علی سے رکھے، فاطمہ و عائشہ سے رکھے۔ معلوم ہوا کہ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہوا وہ ذات ہمارا قبلہ ہو گئی، ہمارا کعبہ ہو گئی، ہمارے ایمان کا لازمی جز۔ صحابہ ہوئے تب بھی، اہل بیت ہوئے تب بھی۔ جم کے ذرا سبحان اللہ کہو۔ یہ میں آپ کو ابتدائی باتیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کہ آپ سمجھ سکیں کہ صحابہ کو کس نظر سے دیکھنا ہے، اہل بیت کو کس نظر سے دیکھنا ہے۔ صحابہ سے محبت کیوں ہے؟ کیا معاملہ ہو گیا ہم کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کرنی ہے؟ اہل بیت سے محبت کیوں کرنی ہے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ہیں، صحابہ بھی مصطفیٰ کے ہیں، اہل بیت بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے وفادار ہر بندے کی اطاعت بھی کی جائے، اس سے محبت بھی کی جائے۔ اہل بیت ہوں ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے، صحابہ ہوں ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے۔ اس پر بھی سبحان اللہ کہو۔ بعض اوقات شعروں میں بندے لکھتے ہیں، شعر پڑھتے بھی ہیں، لیکن مجھے تھوڑا وہاں میں رکتا رہتا ہوں کہ الفاظ لکھنے میں شاعر نے کبھی زیادتی بھی کر دی ہوتی ہے۔ شاعر ہوتا ہے نا، کبھی وہ زیادتی کرتا ہے، ایک کے لیے اور لفظ لکھتا ہے، دوسرے کے لیے اور لکھتا ہے۔ لیکن اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی سے جو چیز جڑ گئی، جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے، وہ ہمارے سر کا تاج بھی ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، ہمارے دل کا چین بھی ہے۔ اس کی محبت محبت مصطفیٰ ہے، اس کی اطاعت اطاعت مصطفیٰ۔ صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کی محبت، صحابہ کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ اتنی سی بات ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اس پہ کروڑوں دلیلیں ہوں، ہزاروں دلیلیں ہوں، ہمارا نظریہ یہ ہے۔ ہاں یہ ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، توجہ ہے نا، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ صحیح نہیں۔ ہمارے نظریے میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور مرتے دم تک اس ایمان پر قائم رہا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ پھر سنیں گے، ذرا آنکھیں کھول کے سنیں گے، مسئلہ سمجھیں گے۔ مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں سیکورٹی والے، میں پولیس والے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ہاں پولیس والوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہماری تقریریں ہی ایسی نہیں ہوتی،
ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو وہی دعوت دیتے ہیں جو اہل بیت دے گئے ہیں. ہم وہی اعلان کرتے ہیں جو صحابہ کر کے گئے. صحابی کی تعریف ہماری زبان میں کیا ہے کہ وہ شخص جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور مرتے دم تک اس پر برقرار رہا ہو. یہ صحابی کی تعریف ہے. تو جب تک اس کا ایمان نہ جائے اس وقت تک اس کی صحابیت ختم نہیں ہو سکتی. ذرا غور کرو گے میری بات کی. جب تک اس کا ایمان قائم رہے گا اس وقت تک اس کی صحابیت قائم رہے گی. اور نفس صحابیت میں اس کا وہی مرتبہ ہے جو بڑوں نفس صحابیت میں وہی رہے گا. اگر ایمان چلا گیا تو پھر صحابیت نہیں ہوگی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے جس کو مسلمان کہا ہو, مسئلہ سمجھا دو جی ہم کو. حضرت علی تو کہتے ہیں مسلمان ہے, تو جس کو علی کہتا ہے کہ مسلمان ہے اس کی صحابیت بھی قائم ہے. اب کیوں نہ وہ ہمارے سر کا تاج ہو, کیوں نہ وہ ہمارے دل کا چین ہو, کیوں نہ وہ ہماری آنکھ کی ٹھنڈک ہو. اگر تو علی فتویٰ لگا دیتا نا, بیٹھیے تشریف رکھیے, مسئلہ سمجھیے. اگر حضرت علی نے فتویٰ دیا ہوتا کہ فلاں بندہ مسلمان نہیں رہا, پھر ہمیں کیا رد و قضا جی. علی جانے, اس کا نبی جانے, ساری ذمہ داری علی کی آ گئی نا, ہماری تو جان چھوٹی نا. تو جب علی نے ہی کہا, پوچھا گیا کیسے مسلمان نہیں ہے جو لڑتے ہیں تو اس سے, فرمایا مسلمان ہیں. فرمایا کیا نمازیں پڑھتے, فرمایا پانچوں پڑھتے ہیں. فرمایا پھر اور, فرمایا قبلے کو کعبہ مانتے ہیں. جیسے ہم مسلمان ویسے وہ مسلمان. پھر پوچھا گیا آپ نے ان کے بندے مار دیے, کدھر گئے تھے؟ انہوں نے بھی آپ کے مارے ہیں, کدھر گئے تھے؟ علی شیر خدا نے فتویٰ دیا جو انہوں نے ہمارے مارے وہ بھی جنت میں گئے, جو ہم نے ان کے مارے وہ بھی جنت میں گئے. علی تو سب کو جنتی کہے, میں اور تو کون ہوتے ہیں فتوے دینے والے؟ مسئلہ سمجھیے نا. ہم پھر ہوا کیا جی, کیا مسئلہ ہو گیا, لڑائی ہو گئی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہم پر کچھ شک کرتے ہیں. توجہ کریں گے, یہ مسئلہ ذرا نازک ہے نا بہت. حضرت علی شیر خدا نے کہا وہ ہم پر شک کرتے ہیں, ان کو شک ہے کہ فلاں کام ہم سے ہوا ہے. اگر ان کا شک صحیح ہوتا تو پھر تو لڑنا صحیح تھا, لیکن ان کا شک صحیح نہیں ہے, ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہم پر الزام لگا ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں, وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ لڑائی کی وجہ ہوگی. نہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ آیا ہے, نہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ آیا ہے. ہاں اہل سنت کا ایک اور مرتبہ سنو, اہل سنت کو یہ بھی سنو. حضرت علی شیر خدا کے جتنے فیصلے ہوئے مشاجرات صحابہ میں, اہل سنت کا ایک بندہ 1400 سال میں ایسا نہیں گزرا جس نے علی کا ساتھ نہ دیا. ہر کسی نے کہا جہاں بھی لڑائی ہوئی ہے حق علی کے ساتھ رہا ہے, صبح بھی حق علی کے ساتھ, شام بھی حق علی کے ساتھ, دن بھی حق علی کے ساتھ, رات بھی حق علی کے ساتھ. اہل سنت نے کبھی علی کا دامن نہیں چھوڑا, اہل سنت نے کبھی بھی علی کا دامن نہیں چھوڑا. حدیث میں سرکار نے جب دعا مانگی تھی علی کے لیے تو کیا کہا تھا؟ اللہم آدیر الحق معہو حیث دار. یہ دعا علی کے لیے ہوئی ہے, تیرے میرے لیے نہیں ہوئی. اس حدیث میں 4 صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے اور علی نے کیا ہے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. حدیث سنا دوں ذرا, مضمون تو اتنا لمبا بیان نہیں کر سکتا, آگے تھوڑا سا مسئلہ ہے. 2 تقریریں لاہور شہر میں, اگر نہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں کئی گھنٹے تقریر کروں آپ کے ساتھ.
اور آپ کا مسئلہ جو ہے نا آپ کے ذہن سے اٹھا دیں کہ نظریہ اہل سنت پہ جو غبار آتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، اہل سنت کا دامن ہر گندگی سے پاک، اہل سنت کا دامن ہر آلودگی سے پاک، صحابہ کے بغض سے بھی پاک ہے، اہل بیت کے بغض سے بھی پاک۔ تو کوئی سمجھے بھئی یہ سنی جو ہے ناسبی ہوتے ہیں، اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں۔ رات کو بھی میں ایک جلسے میں تھا، میں کہہ رہا تھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے، یہ بھی کسی شیعہ صاحب نے لکھا ہے؟ تو پھر ہم پہ الزام کیوں لگاتے ہو؟ ہم نے لکھا ہے نا، ہمارے امام نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے۔ ہم بچے بچے کو نور مانتے ہیں تو مصطفیٰ کو، اس حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو کیا مانتے ہیں بتاؤ نا؟ قیامت تک بچے آئیں تو ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب عام بچوں کو، سادات کو ہم نور مانیں، حسن و حسین کو کیا مانیں؟ تو یہ امام نے کہا نا، رافضی ہے، شیعہ ہے، کوئی بگڑا وہ بندہ ہے، سنیوں کا امام ہے نا۔ تو چلو کوئی سنی تلاش کرتے ہیں، عربی صاحب ہیں جی، شاہ صاحب ہیں جی، شاہ صاحب ہیں جی، شاہ صاحب ہیں جی، چلو کوئی غیر سید تلاش کرو جی، طٰہٰ صاحب ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب، مدر صاحب ہیں۔ کسی پر بم گرتا ہے یہ شعر سن کر؟ کسی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے بھئی کیوں گھرانے کا تذکرہ ہوا جی، کیوں اہل بیت کا ذکر کرنے آئے جی، کوئی مر جاتا ہو، سنی مارا دیکھا کبھی آپ؟ سنیوں کی بجی محفل ہو، یہ شعر پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب کے چہرے چمکنے لگ جاتے ہیں، سب کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ علی کا نام تو بہت اونچا ہے، سیدوں کا نام لے لو، ہمارے سنیوں کے تو چہرے پر بھی گلاب ہو جاتا۔ ہم نے تو جگہ جگہ پہ درس دیا ہے۔ یہ سمجھ بیٹھنا بھئی سنی پیار نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری کی بات مجھے شاہ صاحب کہتے، سید مبارک شاہ صاحب مجھے کہتے، حیدری کا نعرہ کروڑ مرتبہ بھی لگے، سنی کو کیا تکلیف ہو سکتی؟ کون؟ ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے نا کہ ذکر علی یعنی عبادت۔ کس کی کتابوں میں لکھا ہے؟ کہو نظر آپ بھی سبحان اللہ۔ یہ ذکر علی یعنی عبادت نا، ہم کہتے ہوں، کتابوں میں بھی لکھتے ہوں کہ علی کا ذکر عبادت ہوتا ہے، پھر نعرہ حیدری لگے تو ہم جل جاتے۔ ایسا نہ کر، سمجھ سوچ کے الزام لگا نا۔ لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ علی کی محبت ہو، مصطفیٰ کے صحابی کا بغض ہو، یہ سنی کا سینہ نہیں ہوتا۔ سنی کے سینے میں ایسے دو محبت اور بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ علی کو بھی مرتبہ مصطفیٰ سے ملا ہے، صحابی کو بھی مرتبہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہم جہاں علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں ابو بکر کا بھی لگاتے ہیں، عمر فاروق کا بھی لگاتے ہیں، عثمان غنی کا بھی لگاتے ہیں۔ یہ سنیوں کا سٹیج ہوتا ہے، فاطمہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، عائشہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کہو نا۔ سنیوں کے سٹیج میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی مقام میں۔ ہمارے اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم سلسلہ عالیہ ویسے چاروں سلاسل سے ہمارا تعلق ہے، طریقت کے جو سلسلے ہیں، بطور خاص سلسلہ چشتیہ سے 450 برس پہلے ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے ایک شعر لکھ کے اہل سنت کا نظریہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نباشد اجنبی است۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی سچی محبت سرکار ہی کی محبت ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں وہ سنی نہیں کہلا سکتا، کوئی اور ہو سکتا، کیا تلاش کر سکتا؟ سنیوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھنا بھائی سنی اہل بیت سے محبت۔ ہمارے ایک اور بزرگوں نے، سرزمین ہندوستان نے پھر اس جیسا بندہ پیدا نہیں کیا۔ 400 برس سے زیادہ گزر گئے، امام ربانی، مجد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔
جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. لوگ کہتے ہیں یہ اقبال ہمارے گروپ کا ہے. میں نے کہا تم مصطفیٰ کی قبر کی نیت سے سفر کرنا حرام قرار دیتے ہو. وہ لاہور سے چل گیا ہے سرحان شریف میں مجدد صاحب کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے. کہتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار. وہ خاک ہے آسمان کے نیچے جہاں سے نور پھوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. معلوم ہے اقبال کو بھی نظر ملی تھی. سب کی نظر برابر تو نہیں ہوتی نا. وہ نور اٹھتا بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہاں سے نور اٹھ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نور پھوٹتا ہے نور اترتا ہے تو بات اور تھی. وہ کہتے ہیں اترتا تو الگ ہے یہاں سے نور کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. اس کا مرتبہ تو شیخ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت میں کیا کہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت. کہ اہل بیت کی محبت اہل سنت کے لیے شاہی بند کرو کی کر دے اہل سنت کے لیے جمع پونجی ہے. کیا مطلب جمع پونجی کا؟ جمع پونجی دنیا کے لیے نہیں. کہتے جو آخرت میں ہمارے پاس سرمایہ ہوگا نا وہ اہل بیت کی محبت ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ایک دوسرے مقام پہ ایک اور جملہ کہہ گا. فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت. اس کو ذرا سمجھو والا مسئلے کو. یہ عمر عربی صاحب ہمارے بچے ہیں. انہوں نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہے. یہ سیاہ رنگ کا امامہ باندھنا جو ہے نا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. میں نے کہا ہم نے صحیح حقائق بیان کی ہے نا تو نے سیاہ بھی چھوڑ دینا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں نا وہ تو باندھتا ہے سیاہ باندھ کے آ جاتا. تو پتہ کر صحابہ میں سے 2 ہستیوں نے باندھا ہے. 2 ہستیوں نے زیادہ سیاہ امامہ باندھا ہے. ایک حضرت ابو ذر غفاری نے باندھا ہے اور اس سے بھی زیادہ امیر معاویہ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے. میں نے امیر معاویہ کا نام آیا نہیں تو گیا نہیں تیری چھٹی ہوئی نہیں. تو وہ امیر معاویہ جس کے ہاتھ میں بیعت کی کس نے کی؟ کس کا بیٹا ہے؟ بولو والا کس کا بیٹا ہے؟ کس کی تصویر ہے؟ تو علی بہادر ہو تو حسن بہادر نہیں تھا. حسن کا چھوٹا بھائی تو اپنی جان قربان کر دے. حق کے آوازے کو بلند کرنے کے لیے 72 تن شہید کروا دے. تو حسن جو اس سے بھی بڑا ہے اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ حق کے لیے بول سکے. ہماری نظر میں تو حسن علی شیر خدا کی وہ تصویر ہے جس میں علی ہی نظر آتا ہے. علی کا ہر جوہر اس میں موجود ہے. علی کی ہر خوبی اس میں موجود ہے. جو حسن کو علی سے جدا سمجھتا ہے نہ وہ علی کا ہے نہ وہ حسن کا ہے نہ وہ مصطفیٰ کا. ہمارے نزدیک حسن کا فیصلہ علی کا فیصلہ ہے. علی کا فیصلہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے. مصطفیٰ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ. مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے نا آسانی سے سمجھنا چاہو. اگر سمجھنا نہ چاہو پھر میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت اہل سنت کی علامت ہے. کوئی ڈھونڈ کے لاؤ نا کوئی سنی جو اہل بیت کا نام سن کے مر جاتا ہو, جس کے کلیجے پہ پیڑ پڑتی ہو, اس کے اوپر بمب گرتا ہو. کبھی بتاؤ نا محرم آئے کوئی مر جاتے ہو, حسین کا ذکر آئے کوئی تکلیف ہوتی ہو. سنیوں کی کوئی مسجد بتاؤ جہاں پہ ذکر حسین نہ ہوتا ہو. لیکن ذکر حسین ہوتا ہے مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے, علی کے فرمان کی روشنی میں ہوتا ہے, حسین کی چاہت کی روشنی میں ہوتا ہے. کسے کہانی اٹھ پٹانگ باتوں سے نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے تو کرنا شروع کر دے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں محبت اہل بیت بولتے رہیے نا میرے ساتھ ذرا, میں تقریر بھی علامت اہل سنت. ویسے میں کوئی تقریر اس طرح کی نہیں کرتا جو بڑے کلاب ملادوں میں آپ کو اہل سنت کا نظریہ سمجھاتا ہوں. محبت اہل بیت علامت اہل سنت. یہ انہوں نے کالی پگڑی باندھی ہے نا, یہ ان کی علامت نہیں. علامت ہو تو پھر جتنے بندے دنیا میں پائے جائے نا ان میں صرف ایک یہی پہنے, دوسرا کوئی نہ پہنے, تب علامت ہوتی ہے. میں نے واسکٹ پہنی, ویسکٹ پہنی,
یہ میری علامت نہیں ہے. علامت تب ہو سکتی ہے دنیا میں اور کوئی نہ پہنے، میں تنہا پہنتا. علامت اس کو کہتے ہیں جو اس میں ہو، اس کے غیر میں. یہ طالب علم سارے بیٹھے ہیں، استاد بھی بیٹھے ہیں. اسم کی علامتیں ہوتی ہیں، فعل کی علامتیں ہوتی ہیں. تو جو اسم کی علامت ہوتی ہے وہ حرف میں ہوتی ہے، سمجھو نا. تو جو فعل کی علامت ہوتی ہے وہ حرف میں ہوتی ہے. کیا صاحب آپ تو ماشاءاللہ آستانہ عالیہ صلو کے شریف سے خلیفہ ہیں باقاعدہ. تو میں یہ عرض کرتا ہوں بھئی جو علامت ہوتی ہے نا وہ اس میں ہوتی ہے، اس کے غیر میں. تو یعنی یوں کہو کہ ایک اعتبار سے علامت کسی چیز کا خاصہ ہوتی. تو خاصہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس میں ہو، اس کے غیر میں. خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو، اس کے غیر میں نہ ہو. مطلب یہ ہوا کہ محبت اہل بیت اہل سنت کا خاصہ ہے، صرف سنیوں میں ہوتا ہے، کسی اور میں ہو ہی نہیں، کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتا. دعویٰ کیا. آپ کہیں گے بھئی دعویٰ کرتا ہے، دکھا سکتا ہے. ہم کتابیں کھولیں گے تمہاری جان پہ بن جائے گی. جو تم نے اہل بیت سے زیادتیاں کی، جو تم نے اہل بیت کو برا بلا کہا. فقیر ایک دن ٹی وی پہ بیٹھا تھا ادھر انگلینڈ میں، مجھے بلایا بھئی یہ جان نہیں چھوڑتے، کبھی آؤ. ہم بھی گئے نا، 6 گھنٹے بیٹھے. ایک کتاب نکال کے رکھی، میں نے کہا یہ دیکھ ابو طالب کو کیا کہتا ہے. یہ کتاب ان کی پڑھی ہے، ہم ہی آج بھی دکھا سکتے ہیں. ایمان سے جملہ بولتا ڈرتا ہوں، زبان پہ لاتے ڈرتا ہوں کہ علی کے والد پر کیا الزام لگا ہے. اہل بیت سے محبت ایسے نہیں ہوتی. اہل بیت سے محبت ہوتی. حسین کسی جگہ پر قدم ٹکا جائے نا، سنی اسی جگہ کو قبلہ و کعبہ بنا لیتا ہے. اسی جگہ کی لگنے والی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لیتا ہے، اپنے سر کا تاج بنا لیتا ہے. شیخ سعدی شرادی وہ ہے ہمارے ہاں کتنے سال پہلے، 800 برس پہلے. اہل بیت کا ترانہ کیسے گاتا ہے؟ وہ نعت لکھی مشہور انہوں نے، شفیع مطاع نبی کریم قسیم نسیم وسیم جسیم بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پھر لکھتا ہے حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش ببد متقا سوار جہانگیر یکرم برا بگزشت از کسر نیلی روا زبان تا ببد در دہاں جائے گی ثنائے محمد ببد دل پذیر. لکھتا لکھتا پھر صحابہ کو لاتا ہے، پھر اہل بیت کو لاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ درود ملک بر روان تو بعد بر اصحاب بر پیروان تو بعد نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پنج بر پیچ دیوے مرید خردمند عثمان شب زندہ دار چہارم علی شاہ دلدل سوار خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعدی شرازی نے سرکار کی نعت لکھی نا، آخر میں کیا کہتا ہے؟ درود ملک بر روانے تو بعد بر اصحاب بر پیر روانے تو بعد. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کا درود ہو آقا آپ کے بدن کے ایک ایک رونگٹے پر، آپ کے تمام صحابہ پر، آپ کے تمام پیروکاروں پر. نخستی ابو بکر پیر مرید، پہلا ان میں سے ابو بکر ہے جو آپ کا وفا مرید. نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پنجا برپیچ دیو مرید. دوسرا عمر ہے جس کو رب نے یہ شان بخشی ہے کہ شیطان کو پکڑ کے بھی اپنے پنجے میں مروڑ دیتا ہے. سب شیطان سے پناہ مانگے بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگ جاتا. پھر فرماتے ہیں یہ درود نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پنج بر پیچ دیو خرد مند عثمان شب زندہ دار، خرد مند عثمان شب زندہ دار. تو چہارم علی شاہ دلدل. یہ دلدل جو ہے نا یہ سرکار کی سواری کا نام.
سرکار نے حضرت علی کو فرمایا یہ تو لے لے. فارسی زبان کا ایک شعر ہے حافظ شیرازی نے لکھا ہے, اس میں حضرت علی کا دلدل کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں قدر زر زرگر بداند, قدر جوہر جوہری, قدر گل بلبل بداند, قدر دلدل یا علی. یہ سنی ہو کہ ہاں شعر پڑھے جاتے ہیں یا کسی اور کے ہاں پڑھے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سونے کی قدر سونار جانتا ہے, موتیوں کی قدر جوہری جان سکتا ہے, پھول کی قدر بلبل جان سکتی ہے, گرج نہیں جان سکتی, کبا نہیں جان سکتا. آگے کہتے ہیں دلدل کی قدر علی نے کی ہے, کسی اور نے نہیں, کیونکہ علی کو سرکار نے دیا تو علی نے زندگی بھر اس پہ کبھی سواری نہیں کی. چہارم علی شاہ دلدل سوار. آگے پھر کیا کہتے ہیں, خدایا بحق مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اولاد فاطمہ کے صدقے سے برقول ایمان کنم خاتمہ, میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. آگے پھر کمال ہی کر کے کہتے اگر دعوتم رد کنی ور قبول, اگر تو میری دعا کو قبول کرے تیری مرضی, رد کر دے تیری مرضی. میرے پاس جو کچھ تھا میں نے پیش کر دیا. وہ کیا ہے؟ منو دستو دامان آل رسول, ہاتھ میرا ہے, دامن آل رسول کا ہے, قبول کرنا تیری مرضی, رد کرنا تیری. میرے بعد نہ نمازوں کا وسیلہ دیتا ہوں نہ روزوں کا وسیلہ دیتا ہوں, میں مصطفیٰ کا خاندان ہی پیش کرتا ہوں. تو میاں محمد بخش سے بھی پوچھو نا, اس نے بھی پیچھے پیچھے آگے اسی طرح کی بات کی. وہ کیا کہتے ہیں, پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے, حق جنہ دے ثانی یسنین اذہو ما فی الغارے, دوجا یار فاروق عمر سی, عدل کیتا جس چھڑ کے, اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے, شبدار غنی سی تریجا جامع جو قرآن, عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی. علی کی باری آئی تو دیکھ پھر کیا کہتا ہے, کہتا ہے چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی. یہ سنی کہہ رہے ہیں یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی, دل دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی. سادی شرازی نے کہا نا اگر دعوتم رد کنی ور قبول, اگر قبول کریں تیری مرضی, رد کریں تیری مرضی. میاں صاحب کیا کہتے ہیں, ہر سنی کا یہی مزاج ہے. وہ کہتے ہیں توڑے رد سوال کرے سے, توڑے عرض قبولے, تیری مرضی ہے قبول کر لے, تیری مرضی ہے رد کر دے. دیکھو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, یہ سنیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. توڑے رد سوال کرے سے, توڑے عرض قبولیں, میں بھی دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسولے. پھر کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا, میں کنگال زیانی, پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہی. تو سرکار نے دعا مانگی تھی حضرت علی کے لیے, اللہم, یہاں سے میں گفتگو ادھر لے آیا تھا, اللہم آدر الحق معہو حیث دار. یہ حدیث حضرت علی نے بیان کی, اس میں 4 یاروں کا ذکر. اچھا 4 یاروں کا ذکر چھپانا جائز ہوتا تو علی چھپا لیتا نا. حضرت علی نے کیوں بیان کر دیا جی؟ علی بیان کرے پھر علی کے ماننے والے نہ بیان کریں, کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کہتے, یہ ہمارا امام ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی, اس نے اپنی جامع میں اس حدیث کو نقل کیا, 4 یاروں کا ذکر ہے. فضیلت ابو بکر میں نہیں بیان کیا, فضائل فاروق اعظم کے باب میں بھی نہیں بیان کیا, حضرت عثمان غنی کی فضیلت کا باب باندھا اس میں بھی نہیں بیان کیا. حضرت علی کی باری آئی 4تھے نمبر پر اس حدیث کو لے آئے. حضرت علی کیا کہتے ہیں, کہتے سرکار نے فرمایا, سنا ہوں حدیث, سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ واتق بلالا من مالہ. رحم اللہ عمرہ یقول الحق ان کان مرن وترکہ الحق ومالہ صدیق. رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ. رحم اللہ علی یقول اللہم ادر الحق معہو حیث دار. حدیث تو کلی ڈالنے, پوری رات اس حدیث پہ تقریر فقیر کر جائے, تو اتنی فضیلت اس میں. فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, مصطفیٰ ابو بکر پہ رحم کی دعا کرے, تیرا کلیجہ پھٹ جائے. علی اس مصطفیٰ کی دعان کو سر عام بیان کرے, نہ تو علی کا ہوا نہ تو مصطفیٰ کا ہوا. مصطفیٰ کا تب ہوگا جب مصطفیٰ کی مانے گا, علی کا تب ہوگا جب علی کی مانے گا.
سرکار اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات مجھے سوار کیا۔ مفتی احمد یارحن گجراتی کہتے ہیں ہجرت کی سفر میں ابو بکر 11 میل تک مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلا۔ نہیں تجھے پتہ ہی نہیں چلا بات کیا ہوئی۔ حضرت حاجرہ دوڑی تھی صفا و مروہ پہ، حضرت اسماعیل کی ماں دوڑی تھی کنکروں پر، پتھروں پر، زمین کے ذروں پر۔ رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہو گئیں۔ حاجرہ کے قدم سے پہاڑی اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے قدم 11 میل تک ابو بکر کا سینہ چومتا رہے، کیا بنتا ہے بتا دو مجھے؟ پہاڑی کا انکار کرے کافر ہو جائے، ابو بکر کے سینے کی عظمت کا منکر ہو۔ سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنا مال دیا، بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ کسی وقت یہ کہانی سنائیں گے کیسے خریدا تھا ابو بکر صدیق نے، کتنا مال دے گیا تھا ابو بکر حضرت بلال حبشی کے لیے۔ رب نے وہی نازل کر دی تھی، رب نے وہی نازل کی تھی، ابو بکر جس کے لیے تو خرچ کرتا ہے وہ تیرا رب راضی ہو گیا ہے، تجھ سے راضی ہو۔ بلال کو تو نے آزاد کیا۔ فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، سچ بولتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں سچ بولتا ہے تو، غور کرنا، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ابو عمر تو ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا سچ اگرچہ کڑوا ہوتا ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا سچ بول بول کر اس کے دوستوں کی تعداد کم ہو گئی۔ میں نے کہا سرکار جتنے رہ گئے سچے ہی رہ گئے، جھوٹا کوئی نہیں رہا۔ پھر سرکار نے فرمایا اللہ عثمان پہ رحم کرے، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے۔ اب حضرت صدیق اکبر کی 3 فضیلتیں بیان کی، حضرت عمر کی 1 فضیلت بیان کی، عثمان غنی کی 1 فضیلت بیان، حضرت علی کی باری آئی نا فضیلت نہیں بیان کی۔ اس کا یہ معنی نہیں فضیلتیں نہیں، فضیلتیں اتنی ہیں ساری عمر بیان کریں، حضرت علی کی فضیلت کا باب ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں سرکار نے علی کے لیے دعا مانگی، کیا کہا؟ اللہم آدر الحق معہو حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے۔ یہ سنیوں کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مولا علی کو ادھر پھیر جدھر حق، کہ حق آگے ہو علی اس کا پیروکار ہو، نہیں، سرکار نے فرمایا مولا حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے، ادھر علی آگے ہو حق اس کے ساتھ ہو، علی جدھر ہو حق اس کے ساتھ۔ اہل سنت کا نظریہ ہے حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے تو جب ابو بکر کے پیچھے علی کھڑا ہوتا تو حق کدھر ہوتا تھا؟ نہیں میں سمجھا سکا، ذرا منہ تھوڑا اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کے بات کر۔ جب ابو بکر کے پیچھے علی کھڑا ہوتا ہے پھر حق ادھر گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے؟ بتاؤ نا مجھ کو۔ جب عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے 10 سال پورے، جب عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے 12 سال پورے، تو حق علی کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی ہمیشہ ابو بکر کے ساتھ رہا، علی ہمیشہ عمر کے ساتھ رہا، علی ہمیشہ عثمان کے ساتھ رہا، تو حق ہمیشہ ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ۔ اچھا تقریر میرا چھوڑنے کو دل چاہتا نہیں، اتفاق سے لنگر بھی آ گیا ہے، تقریر ذرا ادھوری رہ گئی، سفر ذرا لمبا ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ دوران گفتگو مجھ فقیر سے جو کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ سے معافی، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ پھر حاضری دیں گے۔ شاہ صاحب کا شکوہ مجھے امین شاہ صاحب کی زبانی معلوم ہوا، کہتے ہیں کئی دفعہ حضرت سے کہا ہے سنتے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں ہم نہ سنیں، غیروں سے سنا جائیں تو الگ بات ہے، ہم سے سنائیں تو کیسے ہو سکتا ہے نہ سنیں جی۔ لبیک و سعدیک، جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور ہر صحیح مسئلہ اہل سنت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے عرض کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سارے احباب تشریف رکھیں مسجد قریب ہی ہے لنگر شریف ان کا آ گیا ہے یہاں وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے جو احباب نماز پڑھنا چاہتے ہیں قریب مسجد ہے وہاں چلے جائیں ابھی ختم شریف ہوگا دعا ہوگی اور لنگر تقسیم ہوگا ابھی ٹائم کافی ہے نماز میں تشریف رکھیں سارے ہم قاری صاحب اگے آؤ ختم شریف پڑھو معافی مانگ دو بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. سب حضرات ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے ملک کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. یا الہ العالمین تلاوت کی تھی، نعت خوانی کی تھی، خطاب ہویا، ختم شریف پڑھیا، لنگر دا اہتمام کیتا، تمام دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ تیری پاک بارگاہ پیش کرنا. یا اللہ قبول تے مقبول فرما. یا الہی آپ دے دربار خدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرنے اپنی بارگاہ قبول تے مقبول فرما. یا الہی آپ دے پھیل 1,24,000 کموں پیش پیغمبران دیاں روحوں پیش کرنے اپنی بارگاہ قبول تے مقبول فرما. آپ دے تفیل آپ دے مولا اکرام والدین کریمین آپ دے ازواج مطہرات آپ دیاں صاحبزادیاں صاحبزادے نواسیاں درجہ بدرجہ پیش کرنے اپنی بارگاہ قبول تے مقبول فرما. یا الہی اشراف و مبشرہ پیش کرنے خلفائے راشدین پیش کرنے آپ دے صحاب تابعین تبع تابعین درجہ بدرجہ پیش کرنے اپنی بارگاہ قبول تے مقبول فرما. یا الہی مولا مشکل کشاد دربار پیش کرنے بی بی پاک دے دربار پیش کرنے حسنین کریمین دے دربار پیش کرنے بارگاہ قبول تے مقبول فرما. یا الہی شہدائے کربلا دی انہوں پیش کرنے رفقائے کربلا دی انہوں پیش کرنے شہدائے اسلام دی انہوں پیش کرنے بارگاہ قبول تے مقبول فرما. یا الہی جتنے پیر فقیر اولیاء اللہ غوث کتب ابدال اتاد مومنین مومنات جتنے مسلمین مسلمات دنیا تے آئے پردہ فرما کے مولا تمام دی انہوں پیش کرنے بارگاہ قبول تے مقبول فرما. جتنے سلسلے اندر قادری چشتی سول بردی نقش بندی تمام سلاسل دے بزرگوں پیش کرنے بارگاہ قبول تے مقبول فرما. یا الہی حضور غوث اعظم دربار پیش کرنے بارگاہ قبول تے مقبول فرما.
یا الہ العالمین حاضرین مجلس تے جڑے مولا جتنے دوست احباب ہیں جڑے انہاں دے عزیز و اقارب دنیا دے چلے گئے سب دیاں روحاں پیش کرنے اپنی بارگاہ وچ قبول تے مقبول فرما۔ مدینہ سیداں دے قبرستانہ جتنے مدفون مولا مومن مسلمان چلے گئے مولا سب دیاں روحاں پیش کرنے بارگاہ وچ قبول تے مقبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت نو پیش کر اپنے بارگاہ وچ قبول تے مقبول فرما۔ یا الہی اس محفل پاک دا صدقہ ساڈے سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ یا اللہ ایسے گناہ اس جان بوجھ کے کیتے نے ایسے جڑے انجانے چ ہو گئے نے تمام نو معاف فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے سانو سب نو دین دی سوجھ بوجھ عطا فرما، دین حق تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما، دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرما، سانو سب نو 5 گانا نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اسوائے حسنہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تمام سنتاں نو اپنان دی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ساڈیاں اولاداں نو نیک تے صالح فرما، انہاں دیاں رستے دیاں رکاوٹاں پریشانیاں نو دور فرما۔ یا الہی بیماراں نو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاراں نو اچھے روزگار عطا فرما، بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی اس محفل پاک دا صدقہ مولا جڑیاں بچیاں بن بیائیاں گھراں وچ بیٹھیاں نے انہاں سب تے اچھے وار عطا فرما، جنہاں دیاں شادیاں ہو چکیاں نے انہاں اپنے گھراں وچ سکون عطا فرما۔ یا الہ العالمین بے روزگاراں نو اچھے روزگار عطا فرما۔ یا الہی بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی امجد شاہ صاحب نو جنہاں لوکاں دعاواں واسطے کہا یا الہی سب دے کام اتے پتے تو بہتر جاننا ہے، سب تے اپنی رحمتاں فرما، سب دیاں نیک خواہشاں نو پورا فرما۔ شاہ صاحب دے نال دامے درمے سخنے جڑے لوگ سالیں دے مولا انہاں سب تے اپنا کرم فرما، سب تے گھراں سکون عطا فرما۔ یا الہی تو غفور الرحیم ہے قادر ہے کریم ہے، اس سارے پروگرام دے وچ مولا کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی وہ تو معاف فرمائی۔ یا الہی ساڈے سب تے اپنی رحمتاں فرما، ساڈے سب تے اپنا کرم فرما۔ یا الہی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ یا اللہ رحم کر اپنے آئین کرم کو نہ بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رسول اللہ نگاہ لطف و کرم ہر دم رکھنا ہم گناہ گاروں پر بھک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین یا رب العالمین۔